4 واضح نشانیاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا صبر سے انتظار کریں۔ زندگی میں کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صبر کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم صرف انتظار کر رہے ہو، لیکن دراصل اللہ تمہارے اندر کچھ خاص پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا، جب تم نے اسے چاہنا شروع کیا تبھی تم نے نماز وقت پر پڑھنی شروع کی، تم نے دل کی صفائی پر دھیان دینا شروع کیا، تم نے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا چاہا۔ یہ سب کچھ کسی انسان کے لیے نہیں، یہ اللہ کے اشارے پر ہوا۔ وہ تمہیں کسی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان بار بار تمہاری زندگی میں کسی نہ کسی بہانے سے واپس آتا ہے۔ ملاقات نہیں بھی ہوتی تب بھی کسی خواب، کسی ذکر، کسی خیال کے ذریعے وہ تمہارے دل کے پردے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کیوں؟ اور اللہ تمہارے دل میں خاموشی سے کہتا ہے کیونکہ وہ تیرے لیے مقدر ہے۔ لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ اللہ ہمیں کبھی یکدم وہ سب کچھ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں۔ وہ پہلے ہمیں اس نعمت کے قابل بناتا ہے۔ اور ہاں، تمہارے اندر کی آواز تمہیں کہتی ہے کہ چھوڑ دو، سب بے فائدہ ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ وہ خاموش رہ کر بھی دعا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، لیکن تمہارا دل کہتا ہے رک جا، بس تھوڑا۔ اور وہ تھوڑا اور اللہ کی رضا کا لمحہ ہو سکتا ہے، وہ لمحہ جس کے لیے تمہارے سجدے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ سب سے گہرا لمحہ وہ ہوتا ہے جب تم تنہائی میں سجدے میں ہو اور تم نے کچھ مانگا بھی نہیں، لیکن آنکھیں بھر آتی ہیں۔ دل سے بس ایک ہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرا نصیب اس سے جوڑ دے۔ یہ دعا اس وقت نکلتی ہے جب تم صرف چاہتے نہیں بلکہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ تب اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ اب فقط خواہش میں نہیں بلکہ اخلاص میں ہے۔ اب میں وقت قریب کر دوں۔ صبر کی آزمائش ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ وہ راستہ ہے جو خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ تمہیں چنا گیا ہے تو اپنے صبر کو گرا نہ سمجھو، یہ تمہارے مقدر کو سنوار رہا ہے۔ پہلی نشانی آپ کی اصلاح اور اندرونی تبدیلی اسی شخص کے انتظار سے جڑی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کسی کے لیے صبر کریں تو وہ صرف وقت گزارنے کی آزمائش میں نہیں ڈالتا، بلکہ ایک ایسا مرحلہ پیدا کرتا ہے جس میں آپ کے اندر غیر محسوس انداز میں خود سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں آہستہ آہستہ یہ سوال جنم لیتا ہے، کیا میں اس رشتے کے قابل ہوں؟ یہ سوال محض رومانوی نہیں بلکہ ذمہ دارانہ احساس ہوتا ہے۔ آپ خود کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ عبادات کی پابندی میں سنجیدگی آتی ہے، زبان، نگاہ اور نیت کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، سچائی، وفاداری اور حلم جیسے اوصاف کو اپنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ رشتہ تمہیں ملے گا، لیکن پہلے تمہیں اس کے قابل ہونا ہے۔ اگر آپ کے دل میں صبر کے ساتھ ساتھ اصلاح کی لگن بڑھتی جا رہی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے، کیونکہ اللہ پاک بے مقصد کسی کو کسی کی محبت یا خیال میں نہیں ڈالتا۔ وہ اس کیفیت کو ایک موقع بناتا ہے کہ آپ اس سے قریب ہو جائیں، اپنے آپ کو سنوار لیں اور پھر اس وقت کا انتظار کریں جو اس نے خاص کر رکھا ہے۔ دوسری نشانی بار بار کا قدرتی تعلق، لیکن ہر بار وقت کا ناموزوں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات دو لوگ بار بار کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی اچانک ملاقات، کبھی کسی اور کی زبان سے اس شخص کا ذکر یا سوشل میڈیا پر غیر متوقع طور پر نظر آ جانا۔ لیکن ہر بار
جب لگتا ہے کہ شاید اب وقت آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا تو حالات موزوں نہیں ہوتے، یا کوئی مجبوری، فاصلہ یا اور وجہ سامنے آتی ہے، یہ سب چیز انسان کو الجھاتی ہے۔ لیکن اگر دل ہر بار مایوس ہونے کے بجائے پر امید رہے تو یہ قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ تعلق ممکن ہے، لیکن ابھی نہیں، صبر کرو۔ یہ وقفہ صرف امتحان نہیں بلکہ تربیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس رشتے کو وقتی نہیں بلکہ پائیدار بنانا چاہتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب دونوں فریق وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں۔ یہ نشانی یہ سکھاتی ہے کہ تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ جب تعلق کا قدرتی تسلسل موجود ہو لیکن وقت بار بار رک جائے تو یہ اللہ کا پیغام ہو سکتا ہے کہ میرا وقت تمہارے وقت سے بہتر ہے، صبر کرو، میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے حق میں ہے۔ تیسری نشانی دل کا گواہ بن جانا، باوجود اس کے کہ عقل کہتی ہے چھوڑ دو۔ بعض اوقات تمام دنیا، حالات، مشورے، حتیٰ کہ آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، وقت ضائع ہے، لیکن دل ہار نہیں مانتا، اور وہ صرف خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اندرونی یقین کی وجہ سے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کہہ رہا ہو رک جاؤ، یہ سب وقتی ہے، لیکن جو تمہیں ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ یہ دل کی حالت عام عاشقانہ جذبات سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ ایک روحانی یقین ہوتا ہے جو سجدوں، دعاؤں اور استخاروں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو گواہی دے دی ہے، یعنی دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دل مسلسل اس صبر کو تقویت دیتا رہے، توجہ کم نہ ہو بلکہ وقت کے ساتھ نرمی، محبت، دعا اور یقین میں اضافہ ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہو سکتی ہے کہ صبر جاری رکھو، دل تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا۔ چوتھی نشانی جب دعا اور سجدے میں صرف وہی شخص بار بار یاد آئے۔ اصل نیت، خلوص اور عشق کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تنہائی میں اللہ کے سامنے ہو، سجدے میں ہو، تہجد میں ہو، دل کی گہرائی سے دعا مانگ رہا ہو، تب وہ کون سا چہرہ ذہن میں آتا ہے؟ اگر بار بار ایک ہی شخص دعا میں یاد آتا ہے اور آپ دل سے اس کے حق میں بہتری کی دعا کرتے ہیں تو یہ عام یاد نہیں، یہ رب کی طرف سے پیدا کی گئی نرمی ہوتی ہے۔ یہ دعا ہمیشہ صرف وصال کی نہیں ہوتی بلکہ ہوتی ہے کہ یا اللہ، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرا صبر آسان کر دے، اور اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے اس قابل بنا دے، اگر نہیں ہے تو میرا دل اس کی یاد سے نکال دے۔ لیکن اگر ہر دعا، ہر عاجزی، ہر روح کی پکار کے بعد بھی آپ کی توجہ اسی ایک شخص پر ٹھہر جائے اور دل کی گہرائیوں سے یہی محسوس ہو کہ وہی آپ کے لیے بہترین ہے، تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس شخص کے لیے آپ کے دل کو چن لیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں اور وقت آنے تک صبر سے کام لیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔